اشیاء کی ایک سے دوسری جگہ ترسیل مہنگی پڑے گی۔ ڈیزل مہنگا ہوتے ہی ٹرانسپورٹرز نے کرائے بڑھا دیے۔ فیصل آباد گڈز ٹرانسپورٹرز کا کرایہ 4% بڑھانے کا اعلان۔ فیصل آباد سے جنگ کا کرایہ 14 سے بڑھا کر 14,400 روپے مقرر۔ لاہور کا کرایہ 20,000 سے 20,800 اور ملتان کا 21,000 سے بڑھ کر 21,900 روپے کیا گیا۔ ٹرانسپورٹرز کہتے ہیں ڈیزل مہنگا ہونے پر مجبوری میں کرائے بڑھائے گئے۔ مہنگے را مٹیریل سے پریشان ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے اچھی خبر۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں درآمدی خام مال پر کسٹم ڈیوٹی اور ٹیکسز میں کمی کی تجویز۔ 76 ایچ ایس کوڈز پر ڈیوٹی اور ٹیکسز میں مرحلہ وار کمی متوقع۔ را مٹیریل سستا ہونے سے پیداواری لاگت میں واضح کمی ہوگی۔ توانائی بحران اور مہنگائی سے نپٹنے کا اقدام۔ سولر سسٹم لگوانے میں آسانیاں پیدا کی جانے لگیں۔ 25 کلو واٹ تک نیٹ میٹرنگ میں آسانی متوقع۔ پاور ڈویژن نے 25 کلو واٹ تک کے صارفین کے لیے ریلیف مانگ لیا۔ وزارت توانائی نے نیپرا سے 25 کلو واٹ تک سولر صارفین کے لیے فیس اور لائسنس شرط ختم کرنے کی نظرثانی درخواست کر دی۔ 25 کلو واٹ تک اختیارات ڈسکوز کو دینے کی تجویز بھی پیش۔ سورج کا پارا بڑھنے پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ۔ چنوت میں بجلی بندش کا دورانیہ 10 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ شہری علاقوں میں 8 اور دیہات میں 10 گھنٹے بجلی بند۔ گرمی میں دن کو چین نہ رات کو آرام کے لیے سکون کے 2 پل میسر۔ ذہنی اذیت سے دچار شہری لوڈ شیڈنگ پر پھٹ پڑے۔ گرمی کی شدت بھی انتظامیہ کو متحرک نہ کر سکی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے علاقے مصطفی آباد کا واٹر فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے بند۔ نامعلوم افراد ٹوٹیاں تک لے اڑے۔ شہری پینے کے پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگے۔ کہتے ہیں صاف پانی نہ ہونے کے باعث یرکان کی بیماری پھیل رہی ہے۔ ادھر جھنگ میں صاف پانی اتھارٹی کے دفتر کے لیے اہم پیش رفت۔ ضلع انتظامیہ جھنگ نے ٹوبہ روڈ پر 1 کنال سے زائد اراضی کی نشاندہی کر دی۔ صاف پانی اتھارٹی 131 واٹر فلٹریشن پلانٹس کی بحالی یقینی بنائے گی۔ ایف بی آر کا سیلز ٹیکس وصولیوں میں شفافیت کا مشن۔ فیصل آباد ڈویژن کے بڑے مشروب ساز کارخانوں میں خصوصی ٹیمیں تعینات۔ ٹیمیں تیار مشروبات فروغ ٹیکس ادائیگیوں کا ڈیٹا جمع کریں گے۔ ریکارڈ چھپانے اور ٹیکس چوری کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ فیصل آباد کے 12 دیہات میں ترقیاتی منصوبے۔ وزیراعظم کے خصوصی مشیر وفاقی وزیر سینیٹر رانا ثناء اللہ نے افتتاح کیا۔ تقریب سے خطاب میں بولے، منصوبے پورے حلقے کے لیے نہایت اہم ہیں کیونکہ سڑکوں اور بنیادی سہولیات کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ ترقیاتی منصوبے علاقے میں ترقی کے نئے دروازے کھولیں گے اور شہریوں کو خوشحالی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ اس موقع پر پی پی 108 سے میاں اجمل آصف بھی شریک ہوئے۔ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ ترقیاتی کاموں کو ترجیح دی۔ سینیٹر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں فیصل آباد میں زیادہ تر ترقی انہی کے دور میں ہوئی۔ مخالفین اپنے دور اقتدار میں عوام کو ریلیف دینے میں ناکام رہے۔ اسمبلی میں نہ ہونے کے باوجود عوام کی خدمت کی۔ پولیس اور دیگر اداروں میں بہتری کی گنجائش ہے۔ ستھرا پنجاب، گرین ٹریکٹر اور بلا سود قرضوں جیسے منصوبوں پر کام جاری ہے۔ پاکستان دنیا کے امن کے لیے کردار ادا کر رہا ہے۔ سینیٹر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے مہنگائی کے باوجود پاکستان آج دنیا میں عزت کے مقام پر کھڑا ہے۔ پاکستان کے کردار کو آج دنیا تسلیم کرتی ہے۔ ایرانی عوام نے مشکل حالات میں بے مثال قربانیاں دیں۔ ایران کی یہ جدوجہد پوری مسلم دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کر رہا ہے جو نہ صرف قومی وقار بلکہ امت مسلمہ کی عزت کا معاملہ ہے۔ اے آئی اور ڈیجیٹلائزیشن کا انسانی زندگیوں میں کردار بڑھ رہا ہے۔ ہمیں نوجوانوں کو عصری تقاضوں کے ہم آہنگ کرنا ہے۔ وزیراعظم کی بشیر رانا ثناء اللہ کا فیصل آباد میں تقریب سے خطاب۔ مزید کہا، کوئی قوم بہتر تعلیمی نظام کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ نوجوانوں کو ان کی ذمہ داریوں سے روشناس کرانا ضروری ہے۔
اساتذہ جدت کے اس دور میں طلبہ کی بہتر انداز میں رہنمائی کریں۔ فیصل آباد سمیت صوبے بھر میں دفعہ 144 میں توسیع، کھلی فضا میں ڈرون اڑانے پر پابندی میں مزید 30 روز کی توسیع کر دی گئی۔ انٹیلیجنس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے پابندی سے مستثنیٰ قرار، محکمہ داخلہ پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ فیصل آباد میں روڈ انفراسٹرکچر کے مسائل حل نہ ہو سکے، منصور آباد سے ملحقہ میاں پنڈ کا لنک روڈ گہرے گڑھوں میں تبدیل، انتظامیہ سیوریج لائن کے لیے روڈ کو اکھاڑ کر غائب ہو گئی، راہگیروں کے لیے کئی ماہ سے گزرنا محال، متعلقہ حکام نے چپ سادھ لی۔ نشاط آباد پل سے ملحقہ جھمرا روڈ پر تجاوزات کی بھرمار، کہیں رکشہ مافیا تو کہیں سبزی فروٹ کی ریڑھیاں، آدھے سے زیادہ روڈ تجاوزات کی زد میں آ گیا، راہگیروں کا گزرنا مشکل ہو گیا، رش کے اوقات میں ٹریفک کا جام رہنا بھی معمول بن گیا۔ جھنگ میں اندرون شہر کی متعدد شاہراہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، برچی چوک سے شوگر مل چوک تک روڈ خستہ حال، سڑک پر روڈی ڈال دی گئی، تعمیراتی کام تاحال شروع نہ ہو سکا، گڑھوں اور گرد و غبار نے شہروں کا جینا دوبر کر دیا، شہریوں کا اعلی حکام سے فوری تعمیر و مرمت کا مطالبہ۔ اور فیصل آباد میں پہاڑی گراؤنڈ کے اطراف ماڈل بازار کی تعمیر، پہلے مرحلے میں دکانوں کے شیڈز بنانے کا کام جاری، سٹارٹ کے قریب دکانیں بنائی جائیں گی، دکانیں پھل، سبزی اور دیگر اشیاء فروشوں کو ملیں گی۔